فاتحہ۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ انسان دو گوڑی ہے، دو قوتوں سے مل کر وجود میں آیا ہے۔ ایک روحانی قوت ہے اور ایک مادی یا جسمانی قوت۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے صحیح اختیار سے جسمانی قوت یعنی مادی قوت پر روحانی قوت کو قادر قرار دے۔ یہی راستہ ہے انسان کی بلندی اور سعادت کا، اور مشکلات اور مسائل دنیا ہی وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو ارتقاء اور بلندی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ارتقاء اور بلندی کا راستہ دنیا کی مشکلات اور مصیبتوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسی لیے یہ شعر ہمارے سماج میں بہت مشہور ہے کہ جن کے رتبے میں سوا ان کو سوا ممکن ہے۔ جتنا انسان مشکلات سے دوچار ہو کر زندگی کو آگے بڑھاتا ہے اور اس میں استحکام کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر تدامن پکڑ رہتا ہے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ ارتقائی منزلیں طے کرتا ہے اور سعادت اور بلندی سے حاصل ہوتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سربراہ لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں وہ مشکلوں سے دوچار ہوئے ہیں، اور ان مشکلوں سے مقابلے کے بعد ان کو مقام عظیم سے نوازا گیا ہے۔ انبیاء کرام کی تاریخ اگر آپ غور کریں تو تاریخ انبیاء میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر نبی
مختلف انداز سے آزمائش اور امتحانوں میں گرفتار کیا گیا، اور جب ان آزمائشوں اور امتحانوں میں وہ کامیاب ہو گیا تبھی اسے وہ مقام عظیم حاصل ہوا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، تاریخ شاہد ہے کہ جناب آدم جب جنت سے نکلے تو فراق جنت میں گریا کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے علاوہ جناب ایوب نے صبر کیا تو صبر ایوب مشہور ہوا۔ جناب ابراہیم کو بھی آزمائشوں میں گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد جب انہیں کامیابی حاصل کی تو وہ امامت کے درجے پر فائز ہوئے۔ لیکن جتنی آزمائشیں اور جتنے امتحانات پیغمبر اکرم کے لیے گئے، اتنے سخت امتحانات کسی دوسرے نبی کے نہیں لیے گئے، اور یعنی ان کو نبی کوئی بھی نبی کتنی آزمائشوں اور مصیبتوں سے نہیں گزرا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ کی زندگی کا مشاہدہ کیجیے، انتہائی سخت زندگی، شریعت اسلام پہنچانے میں جو انہوں نے مصیبتیں برداشت کی ہیں، وطن بھی چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کانٹوں پہ چل رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب دین کامل ہو گیا، دنیا سے رخصت ہوئے، شریعت پہنچا دی، اب اپنے بعد شریعت کو چنانچہ پیغمبر کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ان کے جانشینوں نے شریعت کی حفاظت کی، اور شریعت کی حفاظت ان کا فریضہ تھا، اس لیے کہ وہ خداوند کریم کی طرف سے محافظ شریعت تھے۔ اور باقاعدہ یہ شامی غریباں اسی محافظ شریعت کے اہل حرم کی شان غریباں ہیں۔ فرزند رسول یعنی امام حسین اسی شریعت کی حفاظت کے لیے مختلف آلام و مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں، وطن چھوڑ رہے ہیں، اور حج کے موقع پر ترک مکہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کا قافلہ کر چکا ہے، اور اب مصیبتوں کی انتہا شروع ہو چکی ہے۔ 4 محرم کو حسین کے قیام دریا سے اٹھا دیے جاتے ہیں، 7 محرم کو حسین پر بندش آب ہو جاتی ہے، 9 محرم کو حسین چاروں طرف سے گھیر لیے جاتے ہیں، 10 محرم آئی، اب صبح سے ہی جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حسین ابن علی مسلسل یہ کام انجام دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی مجاہد اذن جہاد دیتا ہے حسین اسے اذن جہاد دیتے ہیں۔ اس کے بعد
جب وہ مصلوب تالدار ہونے کے بعد اپنے مولا و آقا کو پکارتا ہے تو حسین اس کی نصرت کے لیے پہنچتے ہیں، اس کی وصیتیں معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی لاش کو گنج شہیدہ پر لاتے ہیں۔ اللہ اللہ، کبھی زہیر آگے بڑھے، کبھی حبیب آگے بڑھے، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئی کیا عزیزوں کی باری آئی، کبھی قاسم کے لاش کو پامال سے اسپا دیکھا، کبھی علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل دیکھا اور نکالا تو جمع کا کلیجہ دیکھا۔ علی اکبر کے بعد حضرت عباس کو رخصت کیا، دریا پر کٹے ہوئے بازو دیکھے، اور اس کے بعد علی اکبر کے لاش کو اپنے ہاتھوں پر دیکھا۔ اللہ اکبر، حسین سب کو خدا حافظ کر کے اب رائے حق میں چلے۔ اللہ اللہ، عصر کا وقت ہے، سر سے پاؤں تک زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے، آواز کی ردمد بجائے وہ تسلیماً امرے وہ صبر علی بلائے الہ، میں تیری قضا پہ راضی ہوں۔ اللہ اللہ، حسین زمین پر تشریف لائے اور ایک مرتبہ ایک قاتل بڑھا کے چاہتا ہے کہ حسین کو تباہ کر دے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 11 برس کا بچہ خیمے سے باہر نکلا اور یہ کہتا ہوا خیمے سے باہر نکلا، اے شفیع، تو میری زندگی میں چاہتا ہے کہ میرے چچا کو قتل کر دے۔ بس وہ ملعون آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر ایک بار بچے کا کیا، پر بچہ جو جناب امام حسن کا بچہ ہے حسین کے ہاتھوں پر قتل ہوا۔ اللہ اللہ، ایک وقت وہ آیا کہ ایک مرتبہ ایک اور قاتل بڑھا، جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ چوڑی سی طرح خیمہ سے باہر آئیں اور عمر ابن سعد کو مخاطب ہو کر کہا کہ ابن سعد یقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اے عمر ابن سعد، فرزند رسول قتل کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، فرزند رسول قتل ہو رہا ہے۔ عمر ابن سعد نے سر کو ایک مرتبہ نگاہیں گرانی اور ایک مرتبہ بہن سے حسین نے اشاروں سے کہا کہ بہن زینب خیمے میں جاؤ۔ ارے زینب خیمے میں پلٹی ہی تھی کہ ایک مرتبہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی، فرات کا پانی اچھلنے لگا، افزا میں آواز بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا فلا ظہر حسین بکربلا، ارے حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ اللہ اللہ، اسی پر اتباع کر لی جاتی، لیکن ابھی اور ظلم کی انتہا ہونی ہے۔ بس اس کے بعد ایک مرتبہ عمر ابن سعد جب اپنے کشتوں کو دفن کر کے اپنے سے فارغ ہوا تو اپنی فوج میں اعلان کرایا، کیا کوئی ہے جو حسین ابن علی کی لاش کو پامال کرے؟ اللہ اللہ، یہ وہ عظیم ظلم تھا، یہ ایسا جرم تھا کہ کوئی بھی کر نہ سکتا تھا، کسی کا دل آسانی سے راضی نہ ہو سکتا تھا۔ ارے ایک ایسے مسلمان تھے کہ غضب ہو گیا، اب میں کس زبان سے عرض کروں، میری زبان میں طاقت نہیں۔
مردوں میں باقی نہ تھا۔ ایک سید سجاد تھے جو بیماری کی وجہ سے اٹھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ اللہ اللہ، شام غریبہ ہے، عالم کیا ہے کہ جنگل سنسان، کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں جو بے سر کی لاشیں ہیں، کہیں خنجر ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہے، کہیں تلوار پڑی ہوئی ہے، عجیب خوفناک منظر ہے۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے کہ جس وقت خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو ایک بچی کے دامن میں آگ لگ رہی تھی، میں نے اس بچی کو روکنا چاہا، پکارا کہ بیٹا رکو، وہ بچی مجھے دیکھ کر بھاگتی رہی، یہاں تک کہ جب میں اس تک پہنچا تو میں نے کہا بیٹا تم کیوں بھاگ رہی تھی؟ میں تمہاری آگ بجھانا چاہتا تھا۔ ارے بیٹی، وہ بچی کہتی ہے کہ اے شیخ، ارے نجف کا راستہ بتا دے، اس لیے کہ میں جاتی ہوں کہ نجف میں اپنے دادا علی مرتضیٰ کے بعد چلی جاؤں۔ اللہ اللہ، کیسے حالات تھے، کتنے ہی بچے واقعے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنی ہی بیویاں واقعہ کی وجہ سے دنیا سے چلی گئیں۔ عجیب منظر ہے، دو عالم کی شہزادیاں خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں، عباس و علی اکبر کی خوابگاہیں ویران، قاسم و عبداللہ کے بستروں کا مقام سنسان، اور سب کو سب شیر خاص بچے کا گہوارہ تک آج خالی ہے۔ عزیزو، جس گھر سے کوئی جنازہ نکل جاتا ہے اس کی وحشت و ویرانی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، پھر کہاں وہ گھر جس گھر سے ایک ہی گھر میں ایک ہی وقت میں 18 جنازے نکل گئے ہوں، اس کی وحشت و ویرانی کا کیا پوچھنا۔ ارے بچے پیاسے جو گئی، آج وہ الگش کی شنائیں جو کل تک سنائی دے رہی تھی بند ہو گئی ہوں گی، نہ جانے ان کی فاقہ شکنی کا انتظام ہوا کہ نہیں۔ اللہ اللہ، بس ایک مرتبہ دونوں بہنوں نے بچوں کو شمار کرنا شروع کیا۔ یہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ روضہ خانی کی کتابوں میں ہے۔ بچوں کو شمار کرنا شروع کیا، ایک بچی نظر نہیں آتی، وہ کون؟ سکینہ، بھائی کی لاڈلی سکینہ۔ اللہ اللہ، یہ دونوں بہنیں اب سکینہ کو ڈھونڈنے چلی، یہاں تک ایک نشیب کی طرف بڑھی، اور اس کے بعد ایک منزل آئی کہ دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو فراز سے سیراب کر رہا ہے۔ اس گھوڑ سوار کی طرف یہ دونوں بہنیں متوجہ ہوئی اور کہتی ہیں کہ اے سوار، یہ بتا کہ تم نے ادھر کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ وہ سوار کہتا ہے کہ نہیں ہے معظمہ، میں نے یہاں کسی بچی کو نہیں دیکھا، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس وقت میرا گھوڑا پانی سے سیراب ہو رہا تھا اس وقت نشیب سے ایک بچی کے رونے کی اتنی دردناک صدا آتی تھی کہ گھوڑا بار بار منہ کو پانی سے اٹھا لیتا تھا۔ بس اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف دونوں بہنیں بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ کیا منظر دیکھا کہ سکینہ اپنے بابا کی لاش سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے اور بیان کر رہی ہے کہ بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، ماں بہنوں کے سروں سے جاتے چھینی گئی، اور بابا آپ نے چلتے ہوئے وقت جو گوشوارے پہنائے تھے وہ شم میں اس طرح کھینچے ہیں کہ اب تک کانوں سے خون جاری ہے۔ اللہ اللہ، دونوں بہنیں آگے بڑھیں، ایک مرتبہ سکینہ کو لاش سے ہٹایا، اور اب سکینہ سے جناب زینب پوچھتی ہیں کہ بیٹا تو نے اپنے بابا کی لاش کو کیسے پہچانا؟ اس لیے کہ لاش کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں، یا تو لباس ہو یا سر ہو، لیکن ان لائنوں نے نہ تو لباس تمہارے بابا کے جسم پہ چھوڑا ہے نہ ہی سر باقی ہے۔ سکینہ کہتی ہیں کہ پھوپھی اماں، جس وقت خیموں میں آگ لگائی گئی اس وقت میں بابا بابا کہتی ہوئی اس میدان کی طرف بڑھی، اس کے بے سر لاش سے آواز آئی کہ اے سکینہ ادھر آ، بس میں سمجھ گئی میرے بابا کی لاش ہے۔
اللہ اللہ زینب کے دل کی خبر دیجیے، کون تھا جو زینب کو سہارا دیتا، کون تھا جو زینب کے درد کا اندازہ کرتا؟ اس لیے کہ عباس و علی اکبر جیسے شیر موت کی نیند سو رہے تھے۔ اللہ اللہ یہ بھی روایت روضہ خانی کی کتابوں میں ہے کہ زینب اب پہرا دے رہی ہیں، عباس کا کام زینب انجام دے رہی ہیں۔ زینب تمام اعزہ کی مدد کے لیے موجود ہیں، ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ایک گھوڑ سوار آتا ہے کوفے کی طرف سے، بس زینب کہتی ہے کہ اے گھوڑ سوار ادھر نہ، اس لیے کہ ہمارے بچے ابھی تھک کر سوئے ہیں، تجھے جو کچھ لینا ہے صبح آ کر لے جانا۔ وہ گھوڑ سوار کچھ نہیں سنتا، آگے بڑھتا ہی چلا آتا ہے۔ زینب بار بار اسے روک رہی ہے، یہاں تک کہ زینب نے کہا کہ اے گھوڑ سوار کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا عباس نہ رہا، میرا کون محمد نہیں ہے، میرا علی اکبر شہید ہو گیا؟ تو زینب بے بس ہو گئی، یاد رکھ میں علی کی بیٹی ہوں، علی کی، یہ کہہ کر زینب نے لجامِ پگ پر ہاتھ ڈال دیا اور گھوڑ سوار نے نقاب الٹ دی۔ ارے زینب تم نے نہیں پہچانا، میں تیرا باپ علی ہوں، علی بجے سننا تھا۔ زینب نے بیان سننا شروع کیے، بابا اب آئے جب بھیا کے گلے میں خنجر چل گیا، جب سکینہ یتیم ہو گئی، بابا اس وقت کہاں تھے جب بھیا کے گلے میں خنجر چل رہا تھا، سکینہ یتیم ہو رہی تھی، بجے سننا تھا۔ اللہ اللہ جناب امیر المومنین کہتے ہیں کہ زینب تم خیمے